تو لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا فائور کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے باقی فریلانس ویب سائٹس دیکھے تھے، لیکن فائور کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا کہ اس میں پروفائل کس طرح بناتے ہیں، پھر اس میں گگس کیا ہوتے ہیں اور گگس کو کس طرح بناتے ہیں، اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور وہ ٹیمپلیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، کسی ٹیمپلیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ فائور پر گگ بنا سکتے ہیں یا کوئی سروس دے سکتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے اپ ورک کے بارے میں سٹارٹ میں، کہ اپ ورک کس طرح سے کام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس طرح کریں گے کہ ایک گگ جو ٹیمپلیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اسی سیم ٹیمپلیٹ میں ٹرائی کرتے ہیں کہ ایک گگ بنا لے فائور کا، اور پھر میں اپ ورک کا آپ کو بتاؤں گا کہ سیم وہی گگ آپ اپ ورک میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ اور ایک نیا ٹاسک جو آج کے لیے ہے وہ پروپوزل لکھنا ہے کہ آپ نے فائور پہ یا اپ ورک پہ یا کوئی دوسرا بھی فریلانس پلیٹ فارم ہے، guru.com ہو گیا، freelancer.com ہو گیا، جو بھی ہو گیا، وہاں پہ آپ نے اگر بائر کی ریکویسٹ آتی ہے تو اس پہ آپ نے پروپوزل کس طرح سینڈ کرنا ہے، تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اپ ورک کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا۔ اپ ورک میں جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو سیم جس طرح ہم نے فائور میں بنایا تھا، اس نے آپ نے یوزر نیم دینا ہوتا ہے، پاسورڈ وغیرہ دینا ہوتا ہے۔ اپ ورک میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ کبھی کبھار آپ کو اکاؤنٹ ایکٹیویشن کا مسئلہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو سیچوریٹڈ فیلڈز ہو، لائک لوگو ڈیزائن ہو گئی، گرافک ڈیزائن وغیرہ ہو گئی، اس کو آپ اس طرح کر لیں کہ آپ وہی نہ سلیکٹ کریں۔ سٹارٹ میں آپ اپنے جو پروفائل ہے اس میں کوئی دوسری سروس لکھتے، فار ایگزامپل آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لکھ لے، یا کوئی مشین لرننگ لکھتے، یا کوئی ایپ ڈیولپمنٹ لکھتے، اس طرح کی فیلڈ لکھتے جس میں کمپٹیشن کم ہو، تو آپ کا اکاؤنٹ اس سے اپروو ہو جائے گا، مطلب آپ کی پروفائل جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ اس میں باقی پھر آپ نے جسٹ ڈیٹیلز ڈالنی ہے، ایجوکیشن کی ڈیٹیلز ہے، ایڈریس وغیرہ ہے، وہ ساری چیزیں۔ تو سٹارٹ میں اسکل جو اپنا ہے وہ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ یا ایپ ڈیولپمنٹ رکھ لے، یا کوئی مشین لرننگ یا کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس طرح کی کوئی اسکل رکھ لے۔ تو اس سے اس طرح ہو جائے گا کہ آپ کا اپ ورک کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اپروو ہو جائے گا۔ جب اپ ورک کا اکاؤنٹ اپروو ہو جائے تو آپ کو اس طرح کا اپنا پروفائل نظر آئے گا۔ تو اس کو اگر میں پبلک ویو میں دیکھ لوں تو یہ آپ کے اپ ورک جو ہے وہاں پہ آپ کا پروفائل کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا۔ تو اس میں آپ نے کچھ ایکسٹرا چیزیں اس میں نہیں ہے، یہ تو ورک ہسٹری ہے، جیسے جیسے آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی کلائنٹس کی ریویوز وغیرہ، ان کے سٹارز وغیرہ، اور ان کی جو بجٹ وغیرہ تھی وہ سارے آپ کو یہاں پہ دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی آورلی ریٹ کا یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کتنی آورلی ریٹ پہ کام کرتے ہیں، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کتنے ڈالر پر آور پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اورس کا ہے کہ آپ کتنے ٹائم اویلیبل ہے ویک میں، تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ پھر لینگویجز کا ہے، جس طرح اس میں ہم نے کہا تھا فائور میں، تو اس طرح کی آپ لینگویجز یہاں پہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر ایجوکیشن وغیرہ ہے اور ایڈریس کا ہے، تو وہ بھی آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے اس میں پرسنلائزڈ پروفائل ہوتے ہیں۔ تو جس طرح فائور میں گگز ہوا کرتے تھے، یہاں پہ پرسنلائزڈ پروفائل ہوتے ہیں۔ سٹارٹ میں پرسنلائزڈ پروفائل ہوتی ہے، اب ایک نیا کام آیا ہے، اس کو اپ ورک پروجیکٹ کیٹلاگ کہتے ہیں۔ تو پرسنلائزڈ پروفائل کیا ہوتی ہے کہ ابھی یہاں پہ فار ایگزامپل میری جنرل پروفائل کو اگر آپ دیکھ لیں آل ورک، تو اس میں جتنی بھی میری ساری کام ہوں گے، ریویوز وغیرہ ہوں گے، وہ سارے یہاں پہ شو ہوں گے۔ پورٹ فولیو میں جتنی بھی پورٹ فولیو آئٹمز میرے ہوں گے وہ سارے یہاں پہ ہوں گے، سکلز بھی دکھائی دیں گی، پروجیکٹ کیٹلاگ بھی نظر آ رہا ہوگا جو پروجیکٹ میں نے یہاں پہ ڈالی ہے۔ تو اس کو میں سمپلی ایک کو کھول لیتا ہوں، باقی بات میں آپ کو دکھانے کے لیے۔ اور اگر آپ اس میں اس کو جنرل پروفائل کو دیکھ لیں، مطلب آپ نے ایک اسپیشلائزڈ پروفائل رکھا ہے، فار ایگزامپل 3D ماڈلنگ اینڈ رینڈرنگ کے لیے میں نے پروفائل رکھا ہے، تو اس میں ساری صرف 3D ماڈلنگ کی ریلیٹڈ چیزیں نظر آئے گی، اسکل اینڈ ایکسپرٹیز بھی وہ نظر آئے گی، یہاں پہ ڈسکرپشن بھی وہ نظر آئے گی جو میں نے وہاں پہ رکھی ہے، اور اس کی پورٹ فولیو آئٹمز بھی وہ آئیں گے جو میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے۔ گرافک ڈیزائن پہ چلا جاؤں گا تو پورٹ فولیو چینج ہو جائے گی، اس کے ساتھ ریٹ بھی چینج ہو گیا، اور اس کے ساتھ ورک ہسٹری بھی آ گئی، اور اسکل اینڈ ایکسپرٹیز آ گئی۔ تو یہ تھی اپ ورک کی بیسک پروفائل۔ تو اس میں آپ کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں اپنے بیسک پروفائل کو، تو یہ چیزیں ہیں اس میں۔ تو اٹ از بیٹر، کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ ہیلو، آئی تھنک کسی کا مائک آن ہے۔ جی جی
سر آج کی ڈسکشن پلیز بتا دیں، میں نے ابھی جوائن کیا ہے. اچھا، آج ہم نے اپ ورک کے بارے میں دیکھنا ہے سٹارٹ میں کہ اپ ورک کی پروفائل کس طرح ہوتی ہے، اس میں کون کون سی ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے اپ ورک اور فائیور پر ایک ایک گگ اور سروس کو بنانا ہے. پھر اس کے بعد ہم بیٹ کرنا سیکھیں گے. جی سر. سر اس کی ریکارڈنگ جی ادھر ریکارڈنگ چل رہی ہے، وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا جب کلاس ختم ہو جائے گی. سر جو ڈیپ لرننگ، اگر ہم ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں تو اس کے بارے میں پلیز بتائیں کہ ہم اکاؤنٹ کیسے بنائیں اور پھر اس کو ویریفائی کروانا پڑتا ہے. کیونکہ میں نے ایک بار ایک یوٹیوبر ہے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے 2500 دے دیں تو میں آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کا ویریفائی کر دوں گا. تو سر منی ودرول کا پروسیجر پلیز کائنڈلی یہ کمپلیٹ بتائیے. اچھا، چلے میں ڈسکرائب کر لیتا ہوں سب کچھ. تو یا ہم وہ ڈسکس کر رہے تھے اکاؤنٹ کا. تو ایکٹیویشن کا میں نے پہلے بھی کہا ہے، ابھی دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ اسٹارٹ میں جو سیچوریٹڈ فیلڈز ہوتے ہیں، لائک یہاں پہ اگر اسکلز میں آپ دیکھ لیں، لوگو وغیرہ ہو گئی، گرافک ڈیزائننگ وغیرہ ہو گئی. تو اسٹارٹ میں اپ ورک جو ہے یہ اکاؤنٹس اپروو کیا کرتے تھے. ابھی جب آپ یہ اسکلز ڈالو گے تو وہ اپروو نہیں کرتا آپ کا اکاؤنٹ. تو آپ کو ایک وارننگ ٹائپ آ جاتی ہے کہ اتنے دن لے گا. جیسی وہ میسج آ جاتا ہے تو پھر آپ کا اکاؤنٹ اپروو نہیں ہوتا. تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اسکلز میں جب آپ اکاؤنٹ بنا رہے ہو تو اس میں آپ نے کیا سلیکٹ کرنا ہے، آپ نے کوئی اس طرح کی فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے جو سیچوریٹڈ نہیں ہو. اس میں نے اگزامپل دی تھی مشین لرننگ کی، یا کوئی اینڈرائڈ ایپ ڈیولپمنٹ کی، یا کوئی اس طرح کی اسکل آپ نے وہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے. پائتھون پروگرامنگ وغیرہ کی رکھ لے جو زیادہ تر لوگ یوز نہیں کر رہے. تو اس سے اس طرح ہو جائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ جلدی اپروو ہو جائے گا، اس میں کوئی بھی ٹائم نہیں لگے گا. کیونکہ اس میں کمپٹیشن کم ہے تو اپ ورک اپریشیٹ کرتا ہے کہ نئے لوگ اس میں آ جائے، فری لانسر اس میں آ جائے. یہ اس کا ہے. تو کسی کو کوئی پیسے وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹارٹ میں اسکلز آپ یہ رکھ لیں، پھر بعد میں اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں تو آپ آسانی سے اس کو چینج کر سکتے ہیں. اچھا سر، ایکچولی میں نے کچھ ڈیپ لرننگ اور مشین لرننگ کے ماڈلس ٹرین کیے ہوئے ہیں. اب اچھا سر پرابلم یہ ہے کہ جیسے کہ فار انسٹنس نیو ڈیٹا آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو امیج کو ریسائز کرنا اور یہ سب، تو وہ میں تو اس وجہ سے کوئی نیو پروجیکٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ نا کنفیوز ہو جاتی ہوں، ایون اینکشیس ہو جاتی ہوں کہ یہ کیسے ہوگا کسی کی ہیلپ کے بغیر یا نہیں. تو اس قسم کے جو فیئر ہوتے ہیں، تو اس قسم کی جو اپریہینشنس ہیں، تو یہ ان سے ہمیں کیسے اوائڈ کر کے جو ہے وہ ایک اسٹیپ لینا چاہیے انیشیٹو کہ ہمیں جو ہے اس بھی ایز اے فری لانسر ہمیں کام کرنا ہے. یہ بھی چیز بتا دیں. اچھا، اس طرح ہے کہ آپ نے ایک چیز ہے کہ آپ پہلے ایک جو آپ کو پرابلم آ رہی ہے، کوئی ایڈونچر آ رہا ہے، تو پہلے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کے بعد لرن کر کے اس کو دے دیں. تو سٹارٹ میں وہ ہوتی ہے، فیئر ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ فیئر کی وجہ سے آپ نے اس کام کو نہیں چھوڑنا. کیونکہ آپ بعد میں ریگریٹ کرو گے کہ یہ چیز میں نے اس لیے چھوڑی ہے کہ میں نے اس کو سٹارٹ ہی نہیں کیا ہے. تو اس سے پھر آپ کا یہ ہو جائے گا کہ آپ نے کام لیا ہے تو اس کے لیے پھر سیکھ کے آپ کر لیں. موسٹ آف دا ٹائم کام اس طرح ہوتی ہے کہ آپ آن لائن اس کو سیکھ بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں، لیکن کلائنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر اس کو وہ خود نہیں کر پاتا. تو اس لیے اس کو فری لانس ویب سائٹس پہ دے دیتا ہے. بھائی باقی اس طرح کر لیتے ہیں کہ جو کویسچنز ہے تو آپ اس کو یہاں پہ میسیجز باکس میں کر لیں، تاکہ ہم یہ کلاس جیسی وائنڈ اپ کر لیتے تو اس کے بعد کویسچنز وغیرہ پہ آتے ہیں. تھنک اس طرح ٹھیک رہے گا. سر یہ ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے. جی جی. یہ جو پروفائل کس طرح آپ کی یہ جو بلو ٹک ہے یہ کس طرح آپ؟ اچھا، بلو ٹک والی یہ ہے کہ جیسے آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہو جاتا ہے تو بلو ٹک خود سے آ جاتی ہے. یہ آئیڈینٹی کے تھرو ہوتا ہے. اپنے گورنمنٹ چیک جو آپ کی پاسپورٹ ہے یا کوئی آپ کا NIC وغیرہ ہے تو اس سے آپ کر سکتے ہیں. اور ایک اسٹارٹ میں اس طرح ہوتی تھی کہ ان کی ایک انٹرویو کال بھی آتی تھی، تو وہ آپ سے کال کر لیتے اور آپ کے اسکل کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا تھا. جب میں نے آپ کو کہا کہ جو نئی اسکل ہے اگر آپ اس کو وہ ڈالیں گے تو اس کے بارے میں آپ کا اکاؤنٹ ڈائریکٹ اپروو ہو جاتا ہے، آپ سے زیادہ کویسچن نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ سیچوریٹڈ کوئی فیلڈ ڈال لیتے ہو، گرافک ڈیزائن وغیرہ اس طرح، فوٹو ایڈیٹنگ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اسکل ویریفائی کرنے کے لیے ان کی ایک انٹرویو کال کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور ان کو کچھ کویسچنس کے آنسر دینے ہوتے ہیں. تو پھر وہی کویسچن آنسرنگ کے بعد آپ کو یہ ٹک آ جاتا ہے. اچھا سر، تو یہ آپ
نہیں نہیں، یہ وہ خود کر لیتے ہیں، یہ جب وہ آپ کا اکاؤنٹ بن جائے تو یہ خود کرتے ہیں پھر. پہلے جو پہلے جو وہ دکھ رہے ہیں یہ مجھے تو مارکیٹنگ ایجنٹ سے بھی کروا سکتے ہیں اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے وہ ایجنٹ وغیرہ کا، لیکن اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ کویسچنز وغیرہ کو بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ باقی اسٹوڈنٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ کلاس کا ٹائم پھر بھی ہوتا ہے تو اینڈ میں کویسچنز رکھ دیتے ہیں اور ابھی وہ ایکسپلین کر لیتے ہیں جو ہم نے کلاس لینی ہے. اچھا، تو یہ اپ ورک کی اکاؤنٹ والی وہ تھی. تو لاسٹ کلاس میں یہ ہوا تھا کہ ہم موبائل پہ بتانا بھول گئے تھے کہ موبائل پہ کس طرح سے آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. تو یہ ایک ایمولیٹر میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تو میں وہاں پہ ویسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کوئی براؤزر کھول لیتے ہیں تو اس طرح آپ نے براؤزر کھول دیا تو اس میں آپ نے جسٹ ایک وہ سرچ کرنا ہے. آپ نے فائیور فار ایگزامپل اس میں نے سرچ کر لیا یا پیج چلا جاتا ہوں. تو جیسے آپ نے اس ایپ کو کھول دیا تو اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ 3 ڈاٹس پہ کلک کرنا ہے آپ کا جو بھی ہو ایپ ہو، اور یہاں پہ آپ نے ریکویسٹ ڈیسک ٹاپ سائٹ پہ کلک کرنا ہے. جب آپ ڈیسک ٹاپ سائٹ پہ ریکویسٹ کلک کرو گے تو یہ آپ کا براؤزر آپ کو اس طرح کا لک دے گا، اس طرح کے آپشنز دے گا جو آپ کو ایک ڈیسک ٹاپ ورژن میں اویلیبل ہوتی ہے. تو اگر ہم یہاں پہ آ جائیں تو یہ ساری آپشنز آپ کو جو یہاں پہ اویلیبل ہوں گے، جس طرح کا انٹرفیس دکھے گا تو وہی انٹرفیس آپ کو پھر موبائل میں بھی دکھے گا آپ کے براؤزر میں جب آپ اس کو ایز اے ڈیسک ٹاپ سائٹ وزٹ کر لیں. تو جو چیزیں ہم کلاس میں یہاں پہ بتا رہے ہیں، اگر کوئی کسی کے پاس لیپ ٹاپ وغیرہ نہیں ہے تو وہ سیم اسی میتھڈ سے اپنے موبائل سے بھی اس کو ٹرائی کر سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ تو اپ ورک کی پروفائل کے بارے میں ہو گئی. تو ابھی اس طرح کر لیتے ہیں کہ لاسٹ کلاس میں جو ہم نے وہ بتایا تھا گگ کا بتایا تھا، تو کتنے لوگوں نے گگ کے ٹیمپلیٹ پہ کام کیا ہے؟ ہیلو. نہیں جو گیگس بنانا ہے تو سوری تو کلاس میں کوشچنس کرتے تھے یہ کہاں سے سیکھے وہ پروفائل. لاسٹ کلاس میں ہم نے ایک ایکسرسائز کی بھی تھی گگ ٹیمپلیٹس کے بارے میں. ابھی میں اس کا پوچھ رہا تھا کہ کسی نے گگ ٹیمپلیٹ پہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. میں نے ایک ٹیمپلیٹ شیئر کی تھی، میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دیتا ہوں واٹس ایپ کا بعد میں. تو یہ ٹیمپلیٹ میں نے شیئر کی تھی، ابھی کھل جائے گی فائیور گگ ٹیمپلیٹ کے نام سے. تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے ٹائٹل میں کیا رکھنا ہے، ایس ای او ٹائٹل کیا رکھنا ہے، ٹیگز میں کیا ڈالنا ہے، پھر اس کے پیکیجز وغیرہ ایکسپلین کیے تھے، گگ ڈسکرپشن کے بارے میں کہا تھا، فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنس تھے، اور اس کے بعد ریکوائرمنٹس اور پکچرز تھے. تو اس طرح سے آپ اپنی گگ کی ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں. ابھی آج کی کلاس میں ہم ایک گگ بنا دیتے ہیں. تو میں اپنی پروفائل پہ چلا جاتا ہوں جو فائیور کا پروفائل ہے. اور جس طرح آپ اگر فائیور کی پروفائل کھول لیتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ گگس پہ کلک کرنا ہے. گگس میں آپ کریٹ اے نیو گگ پہ کلک کریں گے. تو جیسے آپ کریٹ اے نیو گگ پہ کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا کہ گگ کا ٹائٹل کیا ہے. تو یہ جتنی چیزیں پوچھ رہا ہے سیم اسی سیکوینس میں نے یہاں گگ ٹیمپلیٹ میں بھی رکھی ہوئی ہے، اور اسی کو فل کرتے ہوئے آپ یہاں پہ یہ ڈال سکتے ہیں. تبھی فار ایگزامپل میں نے ایک سروس دینی ہے جو میں یہاں پہ لسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے پھر میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ نے ایک ریسرچ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے کون سی سروس دینی ہے اور اس کے بارے میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈالنی ہے. تو جو آپ کی سروس ہوگی آپ نے وہ سروس کی ٹائٹل یہاں پہ دینی ہے. فار ایگزامپل کسی بھی چیز کے بارے میں ایک سروس آ گئی ہے. کمنٹس میں مجھے کوئی بتائے کوئی اگر سجیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ کوئی سروس ہے جس پہ وہ گگ بنانا چاہتا ہے تو میں اسی لحاظ سے ایک اس کو فل کر دیتا ہوں. پھر سر یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہوگا. اچھا صحیح ہے، میں اسی پہ ٹرائی کر کے آپ کی دکھا دیتا ہوں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو اسکلس ہیں وہ فائدے ورک پیجر یا شو کریں. اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. 1 منٹ آپ اسکرین کو دیکھیں ذرا. تو یہ ابھی
جب آپ فائیور پہ آ جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے گگ کے بارے میں، سروس کے بارے میں. تو یا آپ نے آرٹیفیشیل اس کا کہا ہے تو میں جیسے ہی دے دیتا ہوں تو سروسز میں مجھے خود سے آ جاتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو میں جب اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو جتنی اس کی ریلیٹڈ سروسز ابھی 375 لوگ جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سروسز دے رہے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس کی سیلنگ بھی کافی اچھی ہے. 25 سیلز اس کو ہوئے، 23 اس کو ہوئے ہے، 30 اس کو ہوئے ہے، 46 اس کو ہوئے ہے. اور ابھی اگر میں اس کو ریلیونس کی جگہ بیسٹ سیلنگ پہ کر دیتا ہوں تو آپ کو اور بھی وہ نظر آ جائیں گے کہ کتنے لوگوں نے اس کی یہ سروسز وغیرہ وہ خریدی ہے. تو مطلب اس میں کمپٹیشن بہت کم ہے. 375 لوگ ہیں جو صرف یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سروسز دے رہے ہیں. تو اس میں اگر آپ نے سروسز دینی ہے تو صرف ان کی پروفائل کو آپ دیکھ لیں. فار ایگزامپل ایک میں نے یہ کھول دیا، ایک میں یہ کھول دیتا ہوں، اور ایک فار ایگزامپل یہ کھول دیا. اس طرح کے 4-5 آپ پروفائل کھول دیں گے. اس طرح آپ نے یہ گگ کھول دیا ہے تو آپ اس سے سب سے پہلے تو اس کا ٹائٹل ریڈ کر دیں گے کہ ٹائٹل میں اس نے کیا لکھا ہے. آئی ویل، یہ تو فائیور کی طرف سے خود سے آتا ہے. ڈو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مشین لرننگ پروجیکٹس اینڈ ٹاسک آن پائتھن. صحیح ہے، تو یہ اس ریلیٹڈ ٹاسک دے رہا ہے، سروسز دے رہا ہے. دوسرے کا اگر ہم دیکھ لیں تو اس نے آئی ویل کی بات کیا لکھا ہے، رائٹ آرٹیکلز آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مشین لرننگ اینڈ ٹیک. تو یہ کوئی پریکٹیکل کام کے بارے میں کر رہا ہے کہ آپ نے کوئی کوڈ وغیرہ لکھنا ہے پائتھن میں، اس کا مشین کی لرننگ اور جو ٹریننگ اور اس کی ٹیسٹنگ کے لیے جو آپ کو کوڈ لکھنا ہوتا ہے، اس کی پھر وہ ٹیسٹنگ ایویلویشن کرنی ہوتی ہے، تو سارا یہ اس گگ میں کر کے دے رہا ہے آپ کو. اگر اس کے نیچے آپ آ جائیں تو اس نے یہاں پہ ایکسپلین بھی کیا ہوگا کہ سمپل پروگرامنگ ٹاسک کو بھی کرے گا، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کرے گا، ڈیٹا اسٹرکچر اینڈ الگورتھم، وہ ساری جو ڈائنامک پروگرامنگ وغیرہ چیزیں ہے، باقی مشین ریلیٹڈ جتنی وہ چیزیں وہ ساری انہوں نے یہاں پہ بتائی ہے. پھر اگر آرٹیکلس کے بارے میں ہم آ جائیں، جس نے اس پہ کام نہیں کرنا، صرف اس کے بارے میں بتانا ہے، تو یہ اس کے بارے میں آرٹیکلس وغیرہ آپ کو لکھتا ہے ایز اے کانٹینٹ رائٹر. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سروس ایز اے کانٹینٹ رائٹر سروسز دے رہا ہے، لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں دے رہا ہے. تو جس نے اگر کرنی، ابھی 30 تک لوگوں نے اس نے کی ہے، اور 3 لوگ ابھی بھی اس سے یہ سروس حاصل کر رہے ہیں. کسی کا کوئی بلاگ ہوگا، ویب سائٹ وغیرہ ہوگی، تو وہ اس پہ کوئی پوسٹ ڈالے گا تو وہ اس سے سروسز لے سکتا ہے. اس کے بعد اگر ہم جی ایک دو بھائی نے مجھے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں پیمنٹ نہیں دیتے پاکستانی. کس ویب سائٹ میں؟ سر یہ جو ہم ٹورڈز ڈیٹا سائنس medium.com. اچھا وہ چھوڑے، وہ میڈیم وغیرہ جس پہ آپ پوسٹ اور بلاگز وغیرہ دیتے تھے اس کو چھوڑے. ہم ابھی جسٹ ایز اے فریلانسنگ اسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں بلاگز وغیرہ لکھنی، آرٹیکلز لکھنی ہے، تو اس بھائی نے کہا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں آپ یہ فارم فل کر دیں. تو اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اگر فار ایگزامپل مجھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں آتی، اس کا مجھے پائتھن وہ نہیں آتی، مجھے اور کوئی کوڈنگ وغیرہ نہیں آتی، مشین لرننگ کی کوڈز وغیرہ جو پروگرامز ہے، لینگویجز ہے، وہ نہیں آتی، لیکن مجھے صرف اس کے بارے میں نالج ہے، تو میں اس کی سروس اس طرح دے سکتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے. اب اگر اس کی سروسز وغیرہ ہم دیکھ لیں تو اس میں آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا اس نے ایک پیپر میں اس بندی کی مدد کی ہے. کوئی دوسرا ہم دیکھ لیں تو سیم اسی نے ایک آرٹیکل وغیرہ لکھا ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے، پریکٹیکل کام نہیں ہے، صرف تھیوریٹیکل کام یہ کر رہا ہے. اگر اس بندے کو ہم دیکھ لیں گے تو یہ یہاں پہ پریکٹیکل کام کر رہا ہے. صحیح ہے، تو اس طرح کی سروسز آپ دے سکتے ہیں. تو جو میڈیم کی بات آپ کر رہے تھے medium.com میں، تو وہاں پہ بلاگز دینے سے اچھا ہے کہ آپ یہاں پہ گگ بنا دیں وہی سروسز جو آپ وہاں پہ دینا چاہتے ہیں، جو بلاگز وغیرہ دینا چاہتے ہیں. یہاں پہ اس طرح ہو جائے گا کہ آپ کے ایک پورٹ فولیو بن جائے گی کہ آپ نے اتنے بندوں کے ساتھ کام کیا ہے، یہ آرٹیکلز لکھے ہیں، آپ کی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی کہ جس طرح اچھے آرٹیکلز کس طرح لکھتے ہیں. آپ کو ریویو بھی مل جائیں گے، کرٹیکل ریویوز بھی مل جائیں گے. اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے میں نے کلائنٹس کی ڈیمانڈ پہ کام کرنا ہے اور کلائنٹس چاہتے کیا ہے، لوگ ریڈ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا. تیسرے اگر ہم دیکھ لیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈو مشین ڈیپ لرننگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیٹا سائنس مائننگ اینڈ پائتھن. تو یہ ساری آپ دیکھ لیں، مشین لرننگ ہو گیا، ڈیپ لرننگ ہو گیا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گئی، ڈیٹا سائنس ہو گئی، پائتھن ہو گئی. یہ ساری ہماری کی ورڈز ہیں جس کو ہم یوز کریں گے کہاں پر، اپنے کدھر گیا، یہاں پہ ہم گگ ٹائٹل میں یہ یوز کریں گے. آئی ول ڈو کے بعد ہم لکھیں گے کہ ڈو کیا، مشین لرننگ ہو گئی،
اور جو اس کے ریلیٹڈ اور کی ورڈز آپ کے ساتھ آ رہی ہے. فار ایگزامپل مشین لرننگ، اس طرح میں نے ڈیپ لرننگ لکھ دیا. فار ایگزامپل میں اس کے ساتھ لکھتا ہوں آن پائتھن. صحیح ہے، میں نے جسٹ ایک ٹائٹل لکھ دیا. تو اس طرح سے آپ کا ٹائٹل اس طرح ہونا چاہیے کہ اس میں جو مین کی ورڈز ہے آپ کے وہ یہاں پہ آپ نے ڈالنے ہیں. تو ابھی یہاں پہ 3 کی ورڈز میں آپ رینک کرو گے. مشین لرننگ میں رینک کرو گے، ڈیپ لرننگ میں رینک کرو گے، اور پائتھن میں رینک کرو گے. تو اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ ابھی پائتھن سرچ کر لیں تو شاید اس کی سروسز زیادہ آ رہے ہو، مطلب زیادہ سے لوگ پائتھن کو کی سروسز دے رہے ہو. تو 12,000 تک لوگ پائتھن کی سروسز دے رہے ہو. تو اگر آپ پائتھن میں آپ رینک نہیں کر پاتے تو آپ ڈیپ لرننگ میں رینک کر جاؤ گے. ڈیپ لرننگ میں نہیں کرتے، ڈیپ لرننگ میں بندے زیادہ ہے، تو آپ مشین لرننگ میں رینک کر جاؤ گے. تو اس طرح سے آپ نے ایک ریسرچ کرنی ہے اور اپنا ٹائٹل اس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ ٹائٹل ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے. لیکن جیسے آپ ٹائٹل دے دیتے ہو تو کیٹیگری خود سے آ جاتی ہے. یہاں پہ کیٹیگری میں آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈیٹا سائنس آ جاتا ہے، ڈیٹا انالیٹکس وغیرہ جو بھی ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے. تو پھر آپ اگر ڈیٹا اینڈ ڈیٹا سائنس میں لکھ دوں یا ڈیٹا اینڈ ڈیٹا انالیٹکس میں لکھ دوں تو یہ خود سے وہ سلیکٹ کر دے گا. پھر سروس ٹائپ ہم سے پوچھے گا کہ کون سی سروسز آپ نے دینی ہے. اگر میں ڈیٹا سائنس پہ کلک کر دیتا ہوں تو اس کی ریلیٹڈ سروسز یہاں پہ آ جائے گی. پھر اس کے بعد ٹیگز آ جائیں گے. تو ٹیگز سملر اسی سیم طریقے سے آپ نے سارے گگس کے نیچے آ جانا ہے. یارڈ سے ٹیگز دینے، پائتھن ہو گیا، پروگرامر ہو گیا، سورس کوڈ پروجیکٹ ہو گیا. دوسرے بندے کا ہم دیکھ لیں تو اس نے ڈالے ہے ٹیکنیکل رائٹنگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ. تو مشین لرننگ ہو گیا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گئی، پائتھن ہو گئی. تو یہ ہماری کی ورڈز ہے اور یہ ہمارے ٹیگز بھی ہے. ڈیپ لرننگ ہو گیا، پھر سے پائتھن ہو گیا، ڈیٹا سائنس آ گیا. تو یہ جتنی کی ورڈز ہے وہ ساری آپ نے لا کے یہاں پہ ٹیگز میں لکھ دینی ہے. 5 میکسیمم ہے تو 5 تک آپ نے ٹیگز یہاں پہ یوز کرنے ہیں. تو یہ آپ کے ٹیگز ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے پرائسنگ پہ جانا ہے. اس کو میں سیو اینڈ کنٹینیو کروں گا تو آگے جائے گا. اس میں خود سے ایک وہ لکھ دیتا ہوں اور آگے چلا جاتا ہوں. یہاں پہ میں نے کمپیوٹر ویژن لکھ دیا ہے تو یہ آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے تو اس میں آپ جتنی آپ کی ریلیٹڈ ہو وہ آپ اس میں سلیکٹ کر دیں اور سیو اینڈ کنٹینیو کریں گے تو ہم پرائسنگ کی پیج پہ چلے جائیں گے. پرائسنگ کی پیج پہ آ جائیں گے. پرائسنگ کی پیج پہ آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ابھی صرف سنگل پیکج کھلا ہے. ہم ٹرائی ناؤ پہ کلک کریں گے تو 3 پیکیجز ہمارے ساتھ کھل جائیں گے، بیسک، اسٹینڈرڈ اور پریمیم. تو جیسے میں نے ٹیمپلیٹ میں آپ کو بتایا تھا اسی طرح سیم آپ نے پیکیجز میں کیا کرنا ہے، بیسک، اسٹینڈرڈ اور پریمیم کی 3 پیکیجز سلیکٹ کرنی ہے. ڈسکرپشن یہاں پہ لکھنی ہے آپ نے، پوائنٹس لکھنی ہے 1 پیراگراف میں اور 10 to 15 شارٹ ورڈس کی ہونی چاہیے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ نام دے دو گے، اس کو بھی نام دو گے، اس کو بھی نام دو گے. پھر اس کی ڈسکرپشن لکھ دو گے کہ آپ نے کون سی سروسز اس پیکیج میں انکلوڈ کرنی ہے. پھر اس کی ڈیلیوری ٹائم ہوگی، فار ایگزامپل 3 days ڈیلیوری ہو گئی بیسک کی. اس میں پھر آپ سیناریوز کتنی بنانا چاہتے ہیں تو جیسی آپ فار ایگزامپل ایک سیناریو سے بھی اس میں کرنا چاہتے ہیں. پھر ماڈل ویریشن کتنی ہوگی، ایک ہوگا فار ایگزامپل. پھر اس میں آپ ویلیڈیشن ماڈل کی کرو گے یا نہیں کرو گے، ٹیسٹنگ کرو گے کہ نہیں وہ ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل اس میں یہ ہے، اے پی آئی انٹیگریشن اس میں ہے، اس میں نہیں ہے. پھر ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ صرف اس میں ہے. تو اس طرح کے آپ پیکیجز اپنے سارے کر دو گے، ریویژنز لاسٹ میں ڈالو گے اور اس کی پرائس ڈالو گے. فار ایگزامپل اس کو آپ 50، 100 اور 150 پرائسز دے دیتے ہو. تو یہ آپ کی 3 پیکیجز سیٹ ہو گئے. یہ ایکسٹراز ہے تو ایکسٹراز میں آپ ڈال سکتے ہو کہ اگر کسی کو فاسٹ ڈیلیوری چاہیے، فار ایگزامپل 3 days کا بیسک پیکیج کسی کو 2 دن میں چاہیے تو بیسک کو میں یہاں پہ 2 days کر دوں گا اور ایکسٹرا اس کی فار ایگزامپل آپ کو $30 چاہیے تو یہ اس طرح سیٹ ہو جائے گا. تو یہ سارے آپ نے یہاں پہ اس طرح سیٹ کرنے ہیں. تو یہاں پہ ڈسکرپشن ڈال دو گے اور یہاں پہ نیمز وغیرہ ڈال دو گے جو اس کی نامز ڈالنے ہیں. اور ڈسکرپشن میں فار ایگزامپل یہاں پہ میں لکھ دوں گا تو اس طرح سے آپ یہ پیسٹ کر لے یا کر لے. اس میں 3 days کی جگہ 2 days 1 days کر لے اور یہاں پہ ماڈل اے پی آئی انٹیگریشن، ماڈل ڈاکومنٹیشن وغیرہ وہ انکلوڈ کر لے. تو اس طرح سے آپ کی پیکیجز جو ہے وہ بن جائیں گے. یہ پیکیجز آپ کی ہو جائیں گے.
تو اس کو جب ہم کنٹینیو کر لیں گے نیکسٹ پیج پہ چلیں جائیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا ڈسکرپشن اینڈ فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنس کا. تو ڈسکرپشن کے بارے میں نے آپ کو یہاں پہ کہا تھا کہ آپ نے کتنے 1200 میکسیمم ورڈز دینے ہیں. وہ 1200 یہ آپ کو یہاں پہ بھی بتا دے گا کہ آپ نے 1200 کریکٹرز تک دینے ہیں، سوری ورڈز نہیں کریکٹرز. تو اگر آپ پیکج دیکھ لیں تو اس میں 7 تک کریکٹرز ہے. اس طرح ریپیٹ مین کی ورڈ جو آپ کا ہے تو آپ نے اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے یہاں پہ. اگر ہم کسی اور کے اس میں چلے جائے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والی کا، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو اس نے ڈسکرپشن میں بار بار وہ ایک چیز یوز کی ہوگی. یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس نے نیچے اگر آپ آ جائے تو یہاں پہ ڈیٹا اسٹرکچر کا اس نے کی ورڈ یوز کیا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ورڈ یوز کیا ہے اس نے الگورتھمز یہاں پہ بھی یوز کیا ہے، یہاں پہ بھی یوز کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس نے مشین لرننگ پھر سے یوز کی ہوئی ہے. اس کے بعد جتنی ڈیپ لرننگ اس نے یوز کی ہوئی ہے. تو یہ جتنے کی ورڈز ہے یہ مین کی ورڈز ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ جو گگ ہے یہ رینک ہوا ہے. تو آپ نے بھی اسی طرح سیم سارے وہ کی ورڈز کی مدد سے یہاں اپنا ڈسکرپشن سارا لکھتا ہے. تو ڈسکرپشن میں سٹارٹ میں آپ کیا کر دیں، سٹارٹ میں لکھ دے کہ ایک ویلکمنگ سینٹنس لکھ دے کہ گگ پہ آپ آئے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو ڈسکرائب کر دے کہ کون کون سے سروسز آپ دے رہے ہیں. اس کے بعد اس کو لکھ دے کہ آپ کو کیوں وہ آفر دے دیں، مطلب آپ کی گگ کیوں لے لے تو وہ آپ اس میں کر لیں. اگر آپ خود سے یہ سارے نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی اور سے وہ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ آپ نے یہاں سے اس سے یہ دونوں کاپی کر دیے، لیکن ایگزیکٹ کاپی آپ نے نہیں کرنی کہ وہ پھر پلیجرزم وغیرہ میں آپ کا کاپی رائٹس وغیرہ کا وہ ایشو آ سکتا ہے. تو آپ نے یہاں پہ لکھ دی تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے چینج کر دیا. سیم کی ورڈ اپنی جگہ رہ گیا. پائتھون پروگرامنگ کا کی ورڈ جو ہے صرف آپ نے کچھ ہیلپنگ کی ورڈز اس کے ساتھ رکھ لیے اور یہ چینج کر دیے. ابھی سمپل پروگرامنگ ٹاسکس ہو گئی تو اس کو آپ ایک کر سکتے ہیں، اس کو دوسرا رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے اسکیمنگ کرنی ہے اور اس میں چینجز کر کے اپنا والا ڈسکرپشن اس سے بنانا ہے. تو فار ایگزامپل اس کو اگر میں فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن میں آپ ڈال سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی وہ کرنا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ایک کویسچن آپ ایڈ کر لیں کہ پھر اس میں آپ یس نو اور جتنی ڈیٹیل آپ آنسر دینا چاہتے ہیں وہ سارے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے ایڈ کر دیا، کویسچن ایڈ ہو گیا. ہم آگے جائیں گے تو یہ ابھی ہمارے نیکسٹ پیج پہ آ جائے گا، اس کا نام ہے ریکوائرمنٹس. تو آپ نے ریکوائرمنٹس کیا پوچھنی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کا یہ سروس خریدتا ہے تو اس کو کیا کیا ریکوائرمنٹس چاہیے ہوگی. تو آپ کویسچنز ایڈ کر لیں اور اس کی آپ یہاں پہ لکھتے سر ایک آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے کویسچن، کیونکہ بہت سارے ایک دو بھائی ہیں جو کہ جی اچھا صحیح ہے عبداللہ. میں کوشش کر رہا ہوا تک ٹائم پہ میری نظر ہے تو میں جلدی صرف یہ فائور کا گگ بنانا سکھا رہا ہوں. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے پروسیڈ کر دیتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ نے ڈسکرپشن میں یہاں پہ دے دی ہے کہ پلیز پرووائڈ ڈیٹیلز آن یور ماڈل. تو اس کو آپ نے اگر ایڈٹ کر لے تو یہ ہمارے پاس ایک فری ٹیکسٹ ہے، اس میں یہ سارے لکھ سکتا ہے. کوئی اٹیچمنٹ ہے تو آپ اس کو اٹیچمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کو کینسل کر لے تو آپ نے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے اور نیکسٹ جائیں گے. تو یہ بھی آپ کا فائنل اسٹیپ ہے. یہاں پہ آپ نے پکچرز ڈالنے ہیں. تو اس طرح کے پکچرز ڈالنے ہیں جو ویژولی اس کو اپیل کر سکے، کلائنٹ کو اپیل کر سکے. فار ایگزامپل میں اسی اس پہ آیا ہوں، گگ پہ آیا ہوں، تو میں نے یہ ریڈ کر لیا تو اگر مجھے یہ ٹیک لگا ہے تو میں اس گگ پہ آیا ہوں. مگر مجھے یہ ٹیک نہیں لگا تو میں اس گگ کو اوپن نہیں کروں گا پھر، کیونکہ جیسے ہی آپ اس پہ سروس کلک کر لیتے ہو تو آپ کو کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا. آپ کو صرف سیلر کا نام دکھائی دیتا ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ کی ریویوز اور ٹائٹل اور پکچر دکھائی دیتا ہے جس کو وہ اسکرول کر کے دوسری پکچر بھی لا سکتا ہے. تو اس طرح سے آپ نے اچھی سی پکچر لگانی ہے. تو آپ یہاں سے پہلے 3 تصویریں اپنے لیے ٹیک بنا لیں، اس کو یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. تو صرف جسٹ براؤز پہ کلک کر لیں اور یہاں پہ تصویر ڈال لیں. تو اگر آپ کو کوئی بھی تصویر نہیں مل رہی تو اس کے لیے ایک آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ ویب سائٹس ہے جس طرح pixels.com ہو گئی، اور ایک دوسرا ویب سائٹ ہے pixabay.com. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے کی پکچر سرچ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں AI پہ سرچ کر لیتا ہوں
اور یہاں پہ میں جی جی سوری سر انٹرپشن کے لیے سر، بیہانس جو ہے ویب سائٹ، فری لانس ویب سائٹ، وہ اپ ورک زیادہ بیسٹ ہے کہ بیہانس پہ ہم کریں؟ اپ ورک بہت بیسٹ ہے، اور بیہانس جو ہے تو وہ اتنا خاص نہیں، اس میں زیادہ تر لوگ بس اپنے پورٹ فولیو کے لیے کام کر لیتے ہیں. تو اٹ از بیٹر آپ پہلے آپ فائیور پہ کام سٹارٹ کر لیں. اس سے جب آپ کے ساتھ بندے بن جائیں گے، کلائنٹس وغیرہ بن جائیں گے، آپ کی پورٹ فولیو بن جائے گی، تو سیم وہی پورٹ فولیو بیہانس پہ ڈال لے اور اسی کو ریفلیکٹ کر دے اپ ورک پہ بھی. تو اس طرح سے آپ کے جو منی انکم سورسز ہوں گے وہ ڈفرینٹ سیٹ ہو جائیں گے. تبھی آپ دیکھ لیں پکزا بے پہ مجھے یہ امیجز وغیرہ ملے ہیں مشین لرننگ کے بارے میں. تو آپ نے یہاں سے سمپلی یہ پکچر اٹھانی ہے، کیونکہ یہ پکچر جو ہے وہ فری ٹو یوز ہے، اس کا 0 لائسنس ہے، تو آپ کا بھی یوز کر سکتے کمرشلی بھی. تو فار ایگزامپل میں نے یہ والی پکچر لے لی، اس میں پھر اگر آپ نے کوئی چینج وغیرہ کرنی ہے تو اس کا بھی سمپل وہ ہے، آپ canva.com پہ جائیں گے. یہ بھی ایک فری ٹول ہے، اس کو آپ فریلی یوز کر سکتے ہیں. ایون کمرشلی بھی آپ بہت چیزوں کے لیے یوز کیا ہے، اینڈ آئی ہیو بین یوزڈ اٹ فار مور دین 60 پروجیکٹس، جس کو میں نے فائیور پہ کیا ہے، بس جسٹ اسی کو یوز کیا. اگر آپ کو یہاں نیچے پہ دکھائی دے رہے تو یہ سارے جو ریسنٹ ڈیزائنز ہیں تو یہ میں نے کسی نہ کسی کلائنٹ وغیرہ کے لیے کیے، اور اس کے کچھ کی ویڈیوز بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئے یوٹیوب پہ. تو آپ جسٹ یہاں پہ سرچ کریں گے کہ فائیور کا اس کا سائز کیا ہوتا ہے. تو آپ کو یہاں 550 کا 370 پکسلز کا سائز مل گیا ہے. آپ نے یہاں پہ کریٹ ڈیزائن پہ کلک کرنا ہے، یہاں پہ کسٹم میں اس کا سائز ڈالنا ہے. تو کیا تھا 550 کراس 370، تو 550 370 آپ یہاں پہ دے دو گے. کریٹ اے نیو ڈیزائن پہ کلک کرو گے، یہاں سے امیج کاپی کر لو گے، اس ڈیزائن میں واپس آ جاؤ گے، یہاں پہ پیسٹ کر دو گے. تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے پکچر آ جائے گا. اس کے بعد پھر آپ نے اس پہ کوئی ٹیکسٹ وغیرہ ایڈ کرنا ہے. کوئی ٹیکسٹ وغیرہ ایڈ کرنا ہے تو آئیے آپ ٹیکسٹ پہ آ جائیں گے. یہاں سے کسی بھی قسم کا ٹیکسٹ کرنا ہے، چاہے فار ایگزامپل اس طرح کا ٹیکسٹ کرنا ہے، یہ ٹیکسٹ کرنا ہے، یا جسٹ ہیڈنگ کرنی ہے تو ہیڈنگ ڈالو گے اس طرح. اس کی لوکیشن وغیرہ چینج کرو گے. اس کا فونٹ وغیرہ چینج کرنا ہے فار ایگزامپل آپ نے. تو اس طرح سے آپ اس کا فونٹ وغیرہ سیٹ کرو گے. تو یہاں سے آپ کو آسانی سے، اگر آپ کے پاس اپنی کوئی پکچر وغیرہ نہیں ہے اپنی کام کی، تو وہ پکچر آپ یہاں سے ڈال کے اس کو چینجز وغیرہ اس میں کر کے آپ اپنے لیے کوئی پیارا سا وہ گگ امیج جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اور جب وہ امیج وغیرہ بن جائے تو پھر اسی امیج کو آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یا ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے، PNG میں ڈاؤن لوڈ کریں گے اس کو، اور فائیور پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ نے امیجز میں اس کو اپلوڈ کرنا ہے. تو اس طرح سے آپ کی گگ کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد جسٹ آپ نے سیو اینڈ پریویو پہ کلک کرنا ہے، آپ کی گگ جو ہے وہ پبلش ہو جائے گی. تو اس طرح سے آپ فائیور پہ گگ بنا سکتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیم فائیور والی گگ جو ہے وہ آپ اپ ورک میں کس طرح ایز اے پروجیکٹ ٹیمپلیٹ یوز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اپ ورک پہ چلے جائیں یہاں پہ، اور میں یہاں پہ اس میں آ جاؤ نیچے، تو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا یور پروجیکٹ کیٹالوگ میں. تو اس میں آپ دیکھ لیں 2 پروجیکٹس تھے. اگر اس میں میں نے مینیج پروجیکٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو اس میں نے ایک کھولا بھی تھا، میرے خیال سے یہ ہے. تو میں نے یہاں پہ ایک پروجیکٹ کھولا ہے، یہ اب میرا اپنا ہی پروجیکٹ ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں ٹائٹل ہے، تو یہ وہی سیم ٹائٹل ہے جو میں نے، اگر میں یہاں پہ اپنی گگس میں چلا جاؤں تو اب یہاں دیکھ لیں، یہ سیم ٹائٹل میں نے یہاں سے اٹھایا ہوا ہے اور یہاں پہ ڈالا ہوا ہے. تو اس میں فائیور کی جگہ سے خود سے آئی ویل آیا تھا، میں نے یہاں پہ اس میں یو ویل آیا ہے، یو ویل آتا ہے اپ ورک کی جگہ سے. باقی وہ سیم میں نے یہاں سے اٹھایا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کیا ہوا ہے. پکچرز ہے تو میں نے پکچرز بھی وہی سیم یہاں سے اٹھائی ہوئی ہے جو میں نے یہاں پہ کلائنٹس کے لیے کام کیا تھا. اس کی کوئی پکچرز وغیرہ تھی وہ میں نے یہاں سے اٹھائی ہوئی ہے اور یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے. تو اس طرح سے آپ یہی پکچرز یوز کرتے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں تو وہ سیم پکچرز ہے جو میں نے اپنے فائیور کی اکاؤنٹ پہ بھی ڈالی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس یہ پیکیجز ہے، اسٹارٹر پیکیج ہے، اسٹینڈرڈ پیکیج ہے اور ایڈوانس پیکیج ہے. اگر آپ فائیور پہ دوبارہ آ جائیں گے تو ہمارے پاس بیسک پیکیج ہے، اسٹینڈرڈ پیکیج ہے اور پریمیم پیکیج ہے. تو سیم یہ چیز بھی سیم ہو گئی. پھر اس کے بعد ڈیلیوری ٹائم، نمبر آف ریویژنز، ڈیٹا پوائنٹس اور یہ ساری چیزیں آپ کو فائیور میں بھی ملیں گی. جو میں نے آپ کو گگ ٹیمپلیٹ بتایا تھا
سیم وہی چیزیں ہے فائور کی، اپ ورک میں بھی آپ وہی سیم کی سیم یوز کر سکتے ہیں. اس کے نیچے آپ آ جائے پروجیکٹ ڈیٹیلز ہے، تو پروجیکٹ ڈیٹیل از نتھنگ بٹ پروجیکٹ ڈسکرپشن ان اپ ورک. اباؤٹ دس گگ میں آپ دیکھ لیں تو فائور پہ آپ کو جو ڈسکرپشن مل رہی ہے وہ ساری فائور کی آپ یہاں پہ کاپی کر لیں اور اس میں یہاں پہ پیسٹ کر لیں پروجیکٹ ڈیٹیلز میں، تو یہ یہاں پہ آ جاتی ہے. مور پہ میں کلک کروں گا تو وہ سیم وہی چیز ہے جو میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، وہی سیم یہاں پہ ریپلیکیٹ ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے ورڈس انکلوڈڈ ہے، تو ورڈس انکلوڈڈ میں آپ نے وہ ساری چیزیں ڈالنی ہے جو اسٹارٹر پیکج میں کیا ہے، پیکج میں یہ سارے پیکیجز ہے، یہ والی 3 پیکیجز ہے. یہ ہو گیا. اس کے نیچے ہے فاسٹ ڈیلیوری اور وہ جو ایڈیشنل جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ وہ اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز ہے، تو یہ بھی سیم فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن جو میں نے یہاں پہ ایڈ کیے تھے وہ سیم میں نے اٹھا دیے یہاں پہ ایڈ کر دیے. تو یہ ہو گیا. تو اس کے نیچے اب کیا ہے، تو وہی سیم چیز ہے، لیکن اس میں صرف ایک چیز ایکسٹرا کرنی ہوتی ہے آپ نے اپ ورک میں کہ اسٹیپس لکھنے ہوتے ہیں کہ اسٹیپس فار کمپلیٹنگ یور پروجیکٹ. یہ نئی چیز ہوتی ہے. باقی ساری چیزیں جو آپ نے فائور کا گگ بنا دی ہے وہ سارے کاپی پیسٹ کر کے آپ اپ ورک کا کیٹلاگ بھی بنا سکتے ہیں، پروجیکٹ کیٹلاگ. صرف اس میں یہ اسٹیپ آپ نے ایکسٹرا کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے یہ کون سے اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے یہ چیز بنانی ہے، یہ پروڈکٹ بنانی ہے. تو اس میں میں نے فار ایگزامپل یہ اسٹیپس لکھی ہے کہ میں پہلے سمپل اسکیچ اس کے ساتھ شیئر کروں گا. اگر اس کو اسکیچ پسند آتا ہے تو پھر میں ایک اسکیچ اس میں سے سلیکٹ کر لوں گا جو کلائنٹ کو پسند آ جائے. پھر اس کے بعد میں اس کو ڈرافٹ کر دوں گا. جب ڈرافٹ اس کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو جیسی وہ کہہ دیتا ہے کہ پروسیڈ کرو تو پھر میں فائنل ڈیلیوری اس کو ایز اے سورس فائل اور ریویوز وغیرہ دے دیتا ہوں. تو یہ اسٹیپس آپ نے صرف یہ چیزیں اس میں ایکسٹرا ڈالنی ہے. باقی ساری جو آپ کی فائور کی ڈیٹیلز ہوتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپ ورک میں پیسٹ کر دی ہے اور آپ کا اپ ورک کا کیٹلاگ بن جائے گا، پروجیکٹ کیٹلاگ. تو فائور اور اپ ورک میں بس یہی فرق ہے. پھر فائور میں اپ ورک میں آ جاتی ہے بٹ کرنا اور فائور میں آ جاتی ہے بٹ کرنا. تو فائور کی جب آپ اکاؤنٹ کھول لیتے ہو تو آپ کو مور میں آ جانا ہے. یہاں پہ مور پہ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے بائر ریکویسٹس پہ. جب آپ بائر ریکویسٹ پہ کلک کرو گے تو آپ کو یہاں پہ ایکٹیو بائر ریکویسٹ شو ہو جائیں گے. یہ سینٹ آفرز ہے جو میں نے سینڈ کیے ہوئے ہے بائرس کو، اور یہ ایکٹیو بائر ریکویسٹ ہے. یہ ریکویسٹ پڑی ہے ابھی 10 اگست کو. یہ ریکویسٹ پڑا ہے کہ لوکنگ فار اے بینر فار ریزیڈینشیل کنسٹرکشن. تو اس کا میں کیا کر دوں گا، ابھی یہ ساری نیو ہے، ابھی اس نے اپلوڈ کیے انہوں لوگوں نے، کوئی آفر اس پہ نہیں ہوا ہے. تو میں بجٹ کو دیکھوں گا، ڈیوریشن کو دیکھوں گا اور اس ڈسکرپشن کو دیکھ لوں گا. تو یہ چیزیں میں دیکھ لوں گا اور اسی کی بیس پہ میں اس کو آفر سینڈ کروں گا. اس میں جو آفر مجھے پسند آ رہا ہو اکارڈنگ ٹو دا بجٹ اور اس کا ٹائم تو میں وہ کر لوں گا. اس کی سارے ڈسکرپشن A to Z میں سارا ریڈ کروں گا تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ کلائنٹ کا کیا رہا ہے، اس میں کیا چیزیں وہ چاہتا ہے، تاکہ میں پھر اس کو آفر بھی اسی لحاظ سے کروں. اور پھر اس کی ڈیز میں سلیکٹ کروں گا خود سے اور اس کی پرائس سلیکٹ کر دوں گا اور سینڈ آفر پہ کلک کر دوں گا. تو اگر فار ایگزامپل یہ والا مجھے پسند آ گیا ہے تو میں اس کو سینڈ آفر پہ فار ایگزامپل میں نے کلک کر دیا. تو یہ اس کی وہ ڈسکرپشن ہے. اس کے نیچے پھر مجھے گگ سلیکٹ کرنی ہے کہ کون سی گگ سے میں یہاں پر کر رہا ہوں. تو اس کو ٹی شرٹ ڈیزائن چاہیے تو میں نیچے آ جاؤں گا، جو میرے ٹی شرٹ کی گگ ہے میں اس کو سلیکٹ کر دوں گا. اس کے بعد میں یہاں پہ آفر لکھوں گا، پرائس لکھوں گا. فار ایگزامپل اس نے 60 لکھا ہے، میں 50 کر دیتا ہوں تاکہ کچھ بجٹ میں وہ ریلیکسیشن ہو تاکہ وہ مجھے ہائر کر سکے. اس نے 3 days کا ہے، میں اس کو 2 days کہہ دیتا ہوں. فار ایگزامپل نمبر آف ریویژنس میں اس کو فار ایگزامپل 3 تک ریویژنس بھی دے دیتا ہوں. اور پھر اس کو میں کہتا ہوں کہ سورس فائل بھی چاہیے دے دوں گا، ہائی ریزولوشن بھی دے دوں گا اور کمرشلی بھی تم یوز کر سکو گے اس کو. اور پھر بھی ڈسکرائب یور آفر میں سارا لکھوں گا. تو آپ نے آفر میں کیا لکھنا ہے وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپ ورک میں کس طرح سے پروپوزل کرنا ہے. تو جب آپ اپ ورک کی پروفائل میں آ جاتی ہو یہاں پہ فائنڈ مائی ورک میں، تو فائنڈ مائی ورک میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. یہاں پہ آپ کو فار ایگزامپل اگر بیسٹ میچز میں آپ آ جائیں تو جو آپ کی پروفائل میں جو چیزیں ہوں گی، فار ایگزامپل جو سکلز آپ نے ڈالے ہوں گے اس کی ریلیٹڈ آپ کو یہ ساری پروپوزلز مل جائیں گے. تو اس میں آپ نے یہ یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے. فار ایگزامپل اس کو سمبل آئیکنز چاہیے بلیک اس فارمیٹ میں، جس میں کوئی اور کلر نہیں ہوتا، جسٹ بلیک کلر ہوتا ہے. اب ہیومن لائف سائیکل 8 اسٹیشنز آف لائف ٹائم، اس کا بجٹ 25 ہے اور اس نے 4 ہور میں پہلے یہ پروجیکٹ اس نے وہ کیا ہوا ہے. اگر اس کی ویریفیکیشن کو ہم دیکھ لیں تو اس کا پیمنٹ میتھڈ جو ہے ویریفائڈ ہے. جرمنی کا کلائنٹ ہے، $1000+ اس نے اسپینٹ آلریڈی کی ہے.
تو میں اس پہ کلک کر لوں گا, یہ میرے ساتھ کھل جائے گا. تو یہ ساری ڈیٹیل اس نے ڈالی ہوئی ہے کہ یہ 8 سٹیجز ہے, صحیح ہے. اس میں پریگننٹ وومن ہو جاتا ہے, پھر بیبی 1-2 منتھ, پھر 18 منتھ بیبی, یہ ساری چیزیں. اور اس کو یہ چاہیے بلیک. یہ کیا ہوتا ہے کہ جسٹ آئیکن سا ہوتا ہے اور اس میں جسٹ بلیک کلر ہوتا ہے, اس میں کوئی اور کلر نہیں ہوتی. تو اس طرح کے کلرز میں اس طرح کی آئیکنز اس کو چاہیے, صحیح ہے. تو میں نے یہ سارا ریڈ کر لیا. اگر پرائس کے ساتھ میں ایگری کر دیتا ہوں, فکس پرائس ہے, اس میں اورلی ریٹ بھی ہوتا ہے. تو فکس پرائس کے ساتھ اگر میں نے ایگری کر دیا, نیچے آ جاؤں گا. اس کو ابھی ہائر زون, اس نے ایک ہائر بھی کیا ہے, تو پھر اس پہ میں پروجیکٹ نہیں وہ نہیں کروں گا, بڈ نہیں کروں گا. لیکن اگر اس نے نہیں کیا ہوتا تو میں کیا کر لیتا, سبمٹ اے پروپوزل پہ کلک کر دیتا. اور جیسے ہی میں سبمٹ اے پروپوزل پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ مجھے کچھ ڈیٹیلز چاہیے ہوگی کہ آپ نے کس پروفائل سے اس کو اپلائی کرنا ہے. تو جو میں نے آپ کو اسپیشلائزڈ پروفائل کا کہا تھا وہ یہاں پہ کام آتا ہے. ابھی گرافک ڈیزائن کا کام ہے تو میں اس کو 3D ماڈلنگ اینڈ رینڈرنگ نہیں کروں گا, میں جسٹ گرافک ڈیزائن کا سلیکٹ کر دوں گا. نیچے آ جاؤں گا, مجھے پیسے مائل سٹونز میں چاہیے یا پروجیکٹ میں چاہیے. فار ایگزامپل مجھے پروجیکٹ میں چاہیے, اس نے $25 کا کہا ہے, میں $25 ہی رکھ دیتا ہوں. اور یہاں پہ میں ہاؤ لانگ ول دس پروجیکٹ ٹیک, کتنے ٹائم میں آپ کرو گے, تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ منتھ سے پہلے ہو جائے گا. پھر یہاں پہ کور لیٹر لکھنا ہے, تو میں یہاں پہ آتا ہوں. جو فائیور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آفر لکھنا ہے اور یہاں پہ کور لیٹر لکھنا ہے. تو یہ آپ نے کس طرح کرنا ہے, ابھی ہم اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. تو کیسے بناؤ ورک پہ. اچھا, تو آر یو گائز ود می اور ناٹ؟ اچھا چلو میں آپ کو ابھی وہ دکھا دیتا ہوں. ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے, لیکن یہ ویڈیو وغیرہ وہ اب وہ ہو رہی, ریکارڈ ہو رہی ہے. تو کوئی کویشچن وغیرہ اگر اس کے بعد بھی آپ کا ہو تو پھر آپ وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یوٹیوب کا, آئی ول آنسر دیٹ. تو جو ٹیمپلیٹ اس کے لیے ہے, اس کے لیے میں نے ابھی ایک پروپوزل ٹیمپلیٹ بنایا ہے کہ آپ ایک گڈ پروپوزل کس طرح لکھو گے. یہ 2 آرڈرز ہم نے دیکھ لیے. یہ ایک آرڈر تھا یہ والا, یہ سمبل آئیکنز والا. دوسرا آرڈر تھا یہ ٹی شرٹ ڈیزائن والا. تو اس پہ آپ نے آفر کرنا ہے. تو آفر میں آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ پروپوزل ٹیمپلیٹ ہے, یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کر دوں گا, اور میں ابھی شیئر بھی کر دیتا ہوں. تو یہ رہا یہ. تو یہ ہاؤ ٹو رائٹ اے گڈ پروپوزل ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یور پروپوزل شوڈ انکلوڈ آل دیز ان سیکوینس. کیا کرنے ہیں, فرسٹ آف آل آپ نے گریٹنگس, مطلب آپ نے کسی کے ساتھ ملنا ہو, جو بھی کام آپ کرتے ہو تو پہلے آپ ہائی ہیلو ضرور کر دیتے ہیں. تو سٹارٹ آپ نے گریٹنگ سے کرنا ہے. تو سمپلی آپ ہیلو کر سکتے ہیں, ہائی کر سکتے ہیں, ہے لکھ سکتے ہیں, یا گریٹنگز لکھ سکتے ہیں. اچھا کسی کا کوئی کویسچن ہے؟ اچھا تو سب سے پہلے آپ نے گریٹنگ والے کوئی ورڈ یوز کرنی ہے. فار ایگزامپل ہیلو یوز کیا, ہائی یوز کیا, ہے یوز کیا, یا سمپلی گریٹنگز لکھ دیا. اس کے بعد آپ نے کلائنٹ کا نام لکھنا ہے. تو ابھی آپ پوچھیں گے کہ کلائنٹ کا نام تو شو نہیں ہوتا, ہم نے کس طرح کرنا سرچ کرنا ہے. تو کلائنٹ کے نام کو سرچ کرنے کے لیے آپ اپ ورک پہ اس طرح کر لو گے. فار ایگزامپل یہ کلائنٹ نے یہ وہ دیا ہے, پروجیکٹ دیا ہے جس پہ میں نے سبمٹ اے پروپوزل کرنا ہے. تو میں نیچے آ جاؤں گا کلائنٹ کی ریسنٹ ہسٹری میں, اور اس میں اس کی ریویوز دیکھ لوں گا. تو اس میں دیکھیں یہ سٹارز کے سامنے جو ریویو ہوتی ہے یہ فری لانسر کی ریویو ہوتی ہے, اور جو ٹو فری لانسر ہوتا ہے یہ بائر کی ریویو ہوتی ہے. تو فری لانسر تحریم کو اس نے کیا ہے, تحریم امرین ڈیڈ اے ونڈرفل اینڈ اے پرفیکٹ جاب. لیکن تحریم نے کیا رپلائی دیا ہے اس کو, اس کا اٹ واز اے نائس ورکنگ وتھ ہارلڈ. صحیح ہے, تو آپ کو اس کا نام پتہ چل گیا ہے. اس کو کنٹرول کاپی کر دیں گے, یہاں پہ نیچے دیکھ لیتے اے پلیجر ورک وتھ ہارلڈ. تو آپ کو یہاں سے بھی پتہ چلے گا, آپ نیچے ہسٹری میں آ جائیں گے, وہاں سے آپ کو کلائنٹ کا نام مل جائے گا. تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے, گریٹنگس کے بعد آپ نے کلائنٹ کا نام لکھنا ہے. صحیح ہے, اور پھر کیا کرنا ہے, نیچے آنا ہے کلائنٹ کی پرابلم کی طرف. تو آپ نے بریف اسٹیٹمنٹ میں آپ نے کلائنٹ کی وہ ڈسکرائب کرنی ہے, پرابلم ڈسکرائب کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اس پہ آ جاتے ہیں, اس والے پہ, تو یہ کیا چاہتا ہے, ٹو بلیک آئیکنس آف دی فالوئنگ لائف ٹائپ آف ہیومنس. یہ سارے لائف ٹائم آف ہیومنس کی کچھ آرٹ اتنے بتائے ہوئے ہیں. تو آپ اس میں کیا لکھو گے کہ آئی انڈرسٹینڈ یو وانٹ 8 بلیک آئیکنس آف دی مینشنڈ سائیکلز آف ہیومن لائف, وہ آپ مینشن کر دو گے. صحیح ہے, یہ ہو گیا آپ کا سیکنڈ پیرا.
کلائنٹ پرابلم آپ نے اس میں اسپیسیفائی کر لی. اس کے بعد آپ کرو گے کلائنٹ پرابلمس سلوشن اور آپ کا آئیڈیا. اس کے بعد آپ اس کو آئیڈیا دو گے کہ آپ نے اس کا جو پرابلم ہے اس کو آپ کس طرح سے ٹیکل کرو گے اور اس کا سلوشن کس طرح سے دو گے. تو پھر اس میں آپ ایکسپلین کرو گے کلائنٹ پرابلم کو. تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ آپ اس پروجیکٹ کے لیے کس طرح بیسٹ فٹ ہے. تو آپ اس کو ایک آئیڈیا دے دو گے کہ آئی ول یوز یور کمپنی انیشیل. یہ تو میں نے جسٹ امیجن کیا ہے کہ لوگوں کا کوئی پروجیکٹ ہو. تو ابھی یہ تو آئیکنس کا پروجیکٹ ہے. تو آپ اس کو کیا کہہ دو کہ ڈسکرپشن میں یہاں پہ آپ آ جاؤ گے سلوشن میں کہ میں آپ کے لیے فار ایگزامپل آئی ول میک فری اسکیچز آف دی آئیکنس فار یو آن پیپر اینڈ اف یو لائک وہ اسکیچز. تو پھر آپ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں آفر کو. تو یہ ہو جائے گی آپ کی کلائنٹ کی پرابلم سلوشن. تو سلوشن میں آپ اس کو کچھ یہ لکھ دو کہ جو آپ کی آئیکنز ہے تو میں اس کو ڈیلی مطلب جو ریئل لائف امیجز ہوں گی میں اس کو سرچ کر دوں گا فری ویب سائٹس پہ اور اسی کو ریپلیکیٹ کر دوں گا, اسی کی اسکیچز بنا دوں گا اور اسی طرح سے میں آپ کے پروجیکٹ کو پروسیڈ کروں گا. تو کلائنٹ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو فری لانسر ہے یہ سیریس ہے میرے کام میں اور اس نے ریسرچ بھی کیا ہے کہ اس کام کو کس طرح سے کرنا چاہیے اور یہ میرے لیے اس طرح کرے گا. اور اس کے بعد جب آپ کو فری آفر بھی دے دو گے اس کو, مطلب آپ اس کو فری دے دو گے کہ میں آپ کو آرٹ اسکیچز اس نے بتائے ہیں آرٹ آئیکنس. تو آپ اس کو کہہ دو کہ ایک آئیکن کی میں آپ کو اسکیچ بنا دوں گا ریئل لائف کی کسی امیج سے جو فریلی اویلیبل ہوگی, رویلٹی فری امیج ہوگی اس سے. اور پھر اگر آپ کو وہ امیج پسند آتی ہے تو میں اس کو ڈیجیٹلی ایک آئیکن اس کا بھی بنا دوں گا, جسٹ کلر فل کرنا ہوتا ہے اس میں. اور اگر آپ کو وہ پسند آتا ہے تو یہ آپ کے لیے فری ہوگا اور باقی میں آپ کے لیے پھر آپ اس کے لیے سروسز بائی کر سکتے ہیں. جو آپ کے پروجیکٹ کا بجٹ ہوگا اسی پہ میں آپ کے ساتھ کام کروں گا. تو جب آپ اس کو فری ورڈ لکھو گے اور اس کو یہ آئیڈیا بھی بتا دو گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ سیریس بھی ہے, فری میں ایک ڈیمو بھی دے رہا ہے. مطلب فری ڈیمو میں اس کا کچھ نہیں جاتا, لیکن یہ ہو جائے گا اس کو ایک تسلی مل جائے گی کہ یہ بندہ مجھے فریلی کر رہا ہے. اگر پسند آئے تو ٹھیک, نہیں آئے تو ویسے بھی اس نے کوئی پیسے وغیرہ تو دینے نہیں ہے. تو ہی وونٹ ریگریٹ گیٹنگ یور فری آفر. صحیح ہے. تو آپ نے فری آفر کرنا ہے اپنے کلائنٹس پرابلم سلوشن کے بعد. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا پورٹ فولیو یا پریویس سملر ورک اس کو شو کرنا ہے. تو آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کوئی پریویس ورک ضرور کرنا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو دکھا سکیں. فار ایگزامپل اگر آپ اپور پہ یا فائیور پہ اکاؤنٹ کھول لیتے, آپ کا کوئی پریویس ورک وہ نہیں ہے, گگ میں آپ کی کوئی ریویوز وغیرہ نہیں آئی ہے, تو نو ون وڈ ٹرسٹ ٹو گیو یو یور پروجیکٹ ہیز پروجیکٹ اور ہر پروجیکٹ, کیونکہ اس کو بھی لگے گا کہ یہ نیو بھی ہے تو اس کو اگر میں پروجیکٹ دوں گا تو اس کا بھی ٹائم ضائع ہوگا. اور فائنلی اگر آپ اس کو ریزلٹس نہیں دیتے تو اس کا تو ٹائم آلریڈی ویسٹ ہوا ہوگا. تو اس لیے اگر آپ اس کو پورٹ فولیو دکھا دو, اگر اس نے ابھی بلیک آئیکنس کا بتایا ہے تو آپ کے فرسٹ فار ایگزامپل یہ میری وہ ہے پورٹ فولیو ہے, تو میں یہاں پہ دیکھ لوں گا اگر اس کی ریلیٹڈ میرے ساتھ کوئی پورٹ فولیو میں کوئی آئیکنز وغیرہ ملتے ہیں تو میں نے کوئی آئیکنز وغیرہ بنانی ہوگی, لسٹیشنز بنائی ہوگی. تو جو آپ کی پورٹ فولیو ہوگی آپ اس طرح کی فری ویب سائٹ پہ رکھ دیں. فار ایگزامپل فلکر ہے تو اس میں آپ 1000 فوٹوز تک دے سکتے ہیں. تو اس میں کوئی آئیکن وغیرہ دیکھ لوں گا. فار ایگزامپل اس میں اگر کوئی مجھے ریلیٹڈ آئیکن ملتا ہے تو میں وہ آئیکن یہاں سے کر دوں گا. فار ایگزامپل مجھے یہ ہیلووین کا مل گیا, صحیح ہے, تو یہ بھی اسی اس کا ہے تھیم کا ہے جس تھیم میں اس کو چاہیے. تو میں یہاں سے یہ کاپی کر لوں گا اور اپنے پروپوزل میں یہاں پہ نیچے اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا اور اس کو کہہ دوں گا کہ اس طرح کے کام میں نے کی بھی ہے اور میں کرتا بھی آ رہا ہوں. تو اس لیے میرے باقی پورٹ فولیو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا آپ یہاں سمپلی لنک کاپی کر دیں گے یہ والا اور اس کے ساتھ وہاں پہ اٹیچ کر دیں گے. تو اس کو آپ کی پریویس ورک کا بھی اندازہ لگ جائے گا, آپ کی سیریس کا بھی پتہ چل جائے گا, آپ نے فری آفر بھی دی ہوگی تو وائی وڈ ہی ناٹ گیٹ دیٹ, صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر آپ لاسٹ میں کلوزنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ لوکنگ فارورڈ ٹو ہیئرنگ فرام یو, یا کوئی اچھی سی ورڈز دے دیں اور لاسٹ میں اپنا نام لکھ دیں. تو اس طرح سے آپ ایک وننگ پروپوزل لکھ سکتے ہیں. تو یہ پروپوزل اپ ورک کے لیے بھی ہے اور سیم پروپوزل آپ فائیور کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں. وہ پروپوزل کاپی کریں گے, یہاں پہ پیسٹ کریں گے, تو وہ جب وہ ساری آپ کی ریڈ کر دے گا تو اوبیسلی وہ آپ سے وہ کر دے گا, ظاہر ہے کہ وہ آپ سے پھر ہی آفر لے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنی گگ کی ڈسکرپشن وغیرہ وہ ٹھیک کرنی ہے, پکچرز ٹھیک لگانی ہے, کیونکہ وہ آپ کا آفر جب ریڈ کرے گا تو ساتھ ساتھ میں اس کو اس طرح سے وہ بھی مل رہی ہوں گی. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں پہ آپ کا پروپوزل لکھا ہوتا ہے ایز اے بائر. اگر آپ دیکھ لیتے ہو پروپوزلس کو, جو پروپوزل اس کو آتے ہو تو پروپوزل لکھا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پکچر اور جو گگ آپ نے اٹیچ کیا ہوتا ہے وہ اسی طرح ملتا بھی ہے. فار ایگزامپل یہ رہا ہے, اس کے ساتھ آپ کا پروپوزل جو لکھا ہوگا وہ ہوگا. تو وہ پروپوزل ریڈ کر دے گا, آپ کی پورٹ فولیو بھی دیکھ لے گا, آپ کا گگ بھی دیکھ لے گا. تو جب اس کو پسند آ جائے گا تو وہ آپ کو
کمیونیکیٹ کرے گا آپ کے ساتھ، میسج کرے گا، اور اس طرح سے آپ پھر آگے پروسیڈ کرو گے اس پہ آفر پہ. تو آئی تھنک اتنا کافی تھا آج کے لیے. ابھی ٹائم ہمارے ساتھ ختم ہو رہا ہے، تو ابھی اگر کسی کا کوئی کویشچنز وغیرہ ہے تو وہ کر سکتا ہے. جی 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 آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. صحیح. ప్లాన్స్ ఓర సివిల్ ఇంజనీర్ मतलब प्लान्स प्राइवेट के AutoCAD के दाश दोनों का ना جی جی तो गिग वगैरह पोस्ट करी थी جی جی. कमेंट करके को ये ऑर्डर नहीं मिला अभी सच आपको हुआ सर. اچھا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ چلو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ رہا بائر ریکویسٹ کا. ابھی یہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ سینٹ آفرز کیا ہے یہ؟ $15 نہیں نہیں، سینٹ آفرز میں آپ دیکھ لیں 615. सर दैट इज वर्कआउट है. اچھا میں زوم کر دیتا ہوں آپ کے لیے. یہ کیا لکھا ہوا ہے سینٹ آفرز میں؟ 615 615. اگر آپ آرڈرز میں دیکھ لیں تو ابھی تک میں نے آرڈرز کتنے کیے ہوئے ہیں. آرڈرز میں آپ دیکھ لیں آرڈرز کتنے ہیں؟ 153. اور مجھے پہلا آرڈر جب ملا تھا تو مجھے 471 بائر ریکویسٹ پہ پروپوزل سینڈ کرنے کے بعد مجھے پہلا آرڈر ملا تھا. کیا وجہ تھی کہ میں ابھی تو میں نہیں دکھا سکتا، میں نے بہت سیمپلز بھیجے ہوئے تو اس میں نظر نہیں آئے گا، لیکن جو میں پہلے بھیج رہا تھا تو میں اس کو لکھ دیتا، کوئی سا بھی پروپوزل لکھ دیتا. ایک کاپی کیا تھا میں نے، اس کو کاپی کر دیتا، اس کو پیسٹ کر دیتا، اس کو سینڈ کر دیتا، اس کو کہہ دیتا میرا یہ نام ہے، میں یہاں سے انجینئرنگ پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، آپ مجھے یہ آفر دے دیں. تو وہ بھی کہہ رہے کہ یہ کون سا پاگل ہے بار بار یہ پروپوزل سینڈ کر رہا ہے، اور اس کا کوئی تک بھی نہیں بنتا تھا کہ میں نے پروپوزل میں کیا لکھا ہے. لیکن اب اگر میں سوچوں کہ میں اگر اس طرح کا پروپوزل لکھ دیتا کہ سٹارٹ میں گریٹنگ کر دیتا، پھر ریسرچ کرتا کہ اس کا نام کیا ہے. اچھا اپورک کا تو میں نے بتایا کہ آپ نے نام کس طرح دیکھنا ہے. فائیور کا اس طرح ہے کہ آپ نے نام کس طرح دیکھنا ہے. آپ اپنے موبائل پہ آ جائیں گے اور فائیور ایپ پہ آ جائیں گے. جب فائیور ایپ پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ اس کو اسکپ کر دیتا ہوں، سائن ان. تو جب آپ یہاں پہ آ جاؤں گے، یہاں پہ آپ کو بائر ریکویسٹ کا آپشن ملے گا جب آپ سائن ان کرو گے. تو جب ایز اے موبائل پہ آپ بائر ریکویسٹ دیکھ لیتے ہو تو اس میں بائر کا نام لکھا ہوتا ہے، تو آپ نے جسٹ وہی نام اٹھانا ہے اور یہاں ہائی ہیلو کے بعد لکھنا ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ یہ لکھ دیتے ہو کہ ہیلو، فار ایگزامپل ہیلو جارج، آئی انڈرسٹینڈ یو وانٹ اے لوگو ڈیزائن فار یور کمپنی XYZ اینڈ یو ہیو مینشن دا کلر تھیم شوڈ بی cyan and black. So I have an idea which I would like to incorporate in your logo, and for that I would use your initial XYZ and give it a shape of the logo, and will also use cyan color in that. اور پھر اس کے بعد میں لکھوں گا I also have a free offer for you. I'll show you a free sketch of your logo on paper if you are interested in the design, so I can proceed with the digital illustration of that logo, and once that is complete I'll show it to you, and if you are good then we can proceed with the offer. And I have also worked with similar projects on different platforms, and some of the projects I have also attached on this link. You can check it out here, and if you are interested then please let me know. Looking forward to hearing from you. Thanks Latifullah. تو اس طرح کا اگر میں اس کو ایک ڈسکرپٹیو وہ لکھ دیتا، آفر لکھ دیتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ 400 مجھے اس کے بعد آتا پھر آفر؟ مطلب ظاہر ہے مجھے کچھ ہی اس میں آ جاتا، کیونکہ میں نے پھر ٹرائی کیا تھا آفٹر 2017 سے 18 تک. جب میں ڈیلی آپ نے 10 بائر ریکویسٹ سینڈ کرنے ہوتے وہ میں سینڈ کرتا تھا، لیکن اس کی وہ ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے اس پہ کچھ رسپانس ہی نہیں آ رہا تھا. جب میں نے ٹھیک کر دی تو دن کی میں 2 بھیجتا تھا بائر ریکویسٹ، اور اس کی مجھے رسپانس بھی آتے تھے. ابھی میں آپ کو ایک جسٹ ایک دکھا دیتا ہوں، اگر مجھے یہاں پہ مل جائے. ابھی تو آپ نے اس طرح کی ڈیٹیل وہ لکھنی ہے. فار ایگزامپل ابھی اس نے لکھا ہے یہاں پہ کہ یونیک لائٹڈ پیٹرن موونگ بیک گراؤنڈ اس کو چاہیے، تو میں نے اس کو وہ لکھا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہاؤ یو کا ہے. پھر اس میں نے کہا ہے کہ جاب ڈسکرپشن میں نے آپ کی ریڈ کر لی ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو گرافک ڈیزائنر چاہیے جو آپ کے لیے پیٹرن بیک گراؤنڈ بنائے. پھر مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ کو فل کاپی رائٹس چاہیے بیک گراؤنڈ کے. میں نے اس پوسٹ کو اپنے ایکسپرٹیز کی میچنگ پایا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس نے یہاں پہ لکھی ہے کہ مجھے ایک
وہ چاہیے گرافک ڈیزائنر چاہیے جو میرے لیے اس طرح کی ریپیٹیڈلی پیٹرنز بنائے, اور اس کی مجھے کاپی رائٹس وغیرہ بھی چاہیے تاکہ اس کو میں یوز کر سکوں, تو کوئی ایشو بھی نہیں آ رہا ہو. تو یہ سارے آپ ایکسپلین کر دیں, پھر آپ نے اس کے بعد اپنا آفر لکھنا ہے. تو آپ نے جسٹ 2 لائنس کا آفر نہیں لکھنا ہے, آپ نے بالکل ڈسکرپٹیو آفر لکھنا ہے. اس کے لیے آپ نے یہ ساری چیزیں ریڈ بھی کرنی ہوتی ہے کہ وہ کلائنٹ چاہتا کیا ہے, اس کی ساتھ ساتھ آپ نے اسی طرح کا اس کو پھر آفر کرنا ہے. تو آئی ووڈ ہیو ٹو گو ٹو ویری بیک. اگر کسی کا کوئی اور کویشچن ہے تو پلیز پوچھ لے, تب تک میں آپ کے لیے ایک پول نکال لیتا ہوں. ہیلو, تھینک یو لطیف بھائی, اور سوال مجھ سے. اچھا کسی اور کا کوئی کویشچن نہیں ہے تو آئی تھنک ٹائم ہو رہا ہے, بس ہم اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. ابھی جو یہ ٹیمپلیٹ میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے پروپوزل ٹیمپلیٹ, تو اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. آپ نے پھر اس طرح کرنا ہے کہ اسی ٹیمپلیٹ کو اس کی کچھ گکس پہ آپ نے وہ کرنا ہے, پروپوزل لکھنی ہے اور وہ گوگل کلاس روم میں شیئر کرنی ہے, تو یہ آپ کی نیکسٹ اسائنمنٹ ہو جائے گی. تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیتا ہوں. ایکسکیوز می لطیف بھائی. جی جی, ہیلو, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا پروپوزل کا تو ابھی میں نے اتنی ڈیٹیل میں بتا بھی دیا. یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ گڈ پروپوزل آپ نے کس طرح لکھنا ہے, تو سٹارٹ میں آپ نے گریٹنگز لکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے کلائنٹ کا پرابلم ڈسکرائب کرنا ہے, یہ ایگزامپل میں نے دی ہوئی کہ کس طرح سے آپ نے وہ ایکسپلین کرنا ہے. پھر آپ نے سلوشن یا آئیڈیا دینا ہے اس کو کہ میں آپ کے یہ جو آپ کو پرابلم آ رہا ہے یا آپ کو کوئی سروس وغیرہ چاہیے تو اس کو میں کس طرح سے ایگزیکیوٹ کروں گی. اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو فری ایک آفر دینی ہے اسٹارٹ میں. جب آپ کی پروفائل بلڈ ہو جائے تو آپ کو فری کی آفر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر, کیونکہ آپ کا آلریڈی ایک لیول بن چکا ہوتا ہے, تو آپ کو ٹرسٹ کرتا ہے, آپ کو سمپل کوئی فری چیز دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد اپنی پورٹ فولیو دکھانی ہے اس کو, سملر ورک کی, کہ ہاں مجھے ایکسپرٹیز ایسی کام میں اور اس طرح کے کام میں کر بھی چکی ہو, تو اس طرح وہ دکھانی ہے. اور اینڈ میں پھر آپ نے اس کو ایک کلوزنگ اسٹیٹمنٹ دینا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی آرڈر کو بائی کر سکے اور آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر لے. تو اس طرح سے آپ نے ایک پروجیکٹ پہ پروپوزل لکھنا ہوتا ہے. ہیلو, ایکسکیوز می لطیف بھائی. جی جی, جیسے ابھی میں نے مطلب تقریباً 1.5 سال سے وہ کرتا ہوں, مگر کوئی آرڈر نہیں پلیس ہوتا, کیونکہ ماشاء اللہ آپ جیسے قابل دوست بھی وہاں پر ہیں فور پینس وغیرہ ان چیزوں میں, تو اسکل کو چینج کر لیجیے تو بہتر نہیں ہوگا سر؟ کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کر بھی سکتے ہیں. ابھی میں نے اپنے اکاؤنٹ پہ بہت سے اسکلز ڈالے. میں جیسے جیسے دیکھتا ہوں کہ کوئی نئی اسکل جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے, مطلب اس پہ آرڈرز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, تو میں پہلے اس کو سیکھ لیتا ہوں, پھر اس کو اپنے پورٹ فولیو کا حصہ بنا دیتا ہوں. تو اس طرح سے آپ نے اپنی وہ جو اسکل کا جو سرکل ہوتا ہے اس کو آپ نے بڑھانا ہوتا ہے. مطلب آپ اس ایک چیز پہ ٹکے نہیں ہوتے. ایک چیز میں آپ ماسٹر بن جاؤ وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے وہ کرنا ہے, مطلب ایکسپینڈ کرنا ہے, اپنی نالج کو ایکسپینڈ کرنا ہے تاکہ وقت کے ساتھ آپ اپڈیٹ ہوتے جائے. فار ایگزامپل ابھی سب لوگوں کو اس طرح کی اسکل سیکھنا آ گئے. فار ایگزامپل کینوا یوز کرنا آ گیا تو وہ تو اپنے سارے ڈیزائنس خود بنائیں گے, پھر آپ سے تو کوئی ڈیزائن نہیں بنائے گا. سب کو آٹوکیڈ 5 ریوٹ یوز کرنا آ گیا تو پھر تو کوئی آپ سے وہ نہیں بنائے گا. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا, تو اس طرح آپ یہ ہے کہ اپنی اسکلز اور ایکسپرٹیز جو ہے اس کو دھیرے دھیرے ایکسپینڈ کر دیں. اچھا منی ٹرانزیکشن یہ ہے کہ وہ تو پھر بات کی بات ہے. جب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے تو سمپل طریقہ ہے, اپنے پیونیئر کا اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے اور پیونیئر کو جسٹ ای میل کے ایز اے ای میل وہ اٹیچ کرنا ہے اپنی فائیور کے ساتھ, تو خود آپ کے پیونیئر پہ جاتے ہیں. اور پیونیئر سے پھر آپ اگر اس کو جی ایس کیش پہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لوکل بینک میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر منی اس کا بھی بتا دیں گے. فی الحال آپ یہ کر لیں, جو میں نے آپ کے ساتھ یہ ٹیمپلیٹ شیئر کیا ہے آپ اس پہ 1-2 وہ کر دیں, بڈس کر دیں, ہو سکے تو 10 کر دیں, کیونکہ ڈیلی اگر آپ فائیور یوز کرتے تو آپ کو ڈیلی 10 بائی ریکویسٹ پہ پروپوزل ظاہر ہے کہ بھیجنا چاہیے.
تو اس کی سیمپلز یہاں پہ شیئر کر دیں. آپ نے کس کس طرح کی بائی ریکویسٹ پہ پروپوزل لکھا تھا یوزنگ دس ویری ٹیمپلیٹ دس ون, اور جو آپ کو اس کا پھر وہ ملتا ہے رپلائی ملتا ہے, رسپانس ملتا ہے, تو پلیز وہ بھی میرے ساتھ شیئر کر دیں. تو آئی تھنک یہ انف ہے, کلاس ختم کر دیتے اور پھر نیکسٹ کلاس میں اور باتیں ہوگی. کوئی کویسچن وغیرہ ہے تو انشاءاللہ. آپ واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں.